السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی وجلی وزیرم من اہلی وجلی وزیرم من اہلی۔ اور اے اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، بہن بھائیوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بہت برکت دے۔ ہم الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن چل رہا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ 22واں سپارہ اور 23واں سپارہ، اور ہم سورہ سبا سے شروع کریں گے۔ اور جیسے کہ ہر دفعہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اس دور قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو کیا کیا جو ہے وہ فائدے فوری طور پہ بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو دکھ اور غم پہنچے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دکھ یا غم ہوگا ہی، یہ انسان کے اس کی زندگی کا حصہ ہے، تو وہ یہ دعا مانگے۔ بہت مشہور دعا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہوگی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمت احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ آمین آمین۔ کہ جب کسی آدمی کو دکھ اور غم پہنچے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کی بندی ہوں، اور میں آپ کے بندے کی بیٹی اور بندی کی بیٹی، اور میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کا ہر حکم مجھ پر نافذ ہوتا ہے، اور میرے معاملے میں آپ کا ہر فیصلہ بے شک عدل پر ہے، انصاف پر ہے۔ میں آپ کو تیرے اس نام کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ فرما کے رکھا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور، اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں، اور اس کے غم کو خوشی اور مسرت سے بدل دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم یہ دعا یاد کر لیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو چاہیے کہ اسے یاد کر لے۔ تو الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، اور جس کو یاد نہیں وہ کوشش کریں کہ یاد کر لیں، یا اس کا مفہوم کم سے کم جو ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔
آج ہمارا جو ہے وہ 22واں سپارہ اور سورہ سبا سے ہمارا آج آغاز ہوگا۔ جی میرا خیال ہے رضیہ موجود ہیں، رضیہ تلاوت کریں گی۔ ڈاکٹر عذرا، آج میں گروپ کا حصہ بنوں، آج میں کروں، پھر آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو، عمرہ مبارک زہرا، آپ ہمارے درمیان دوبارہ آ گئی ہیں الحمدللہ۔ امید ہے آپ نے ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کی ہوں گی سب کے لیے۔ جی ڈاکٹر عذرا، میں نے اپنی بہت کوشش کے بہت مطابق مبارک، بہت بہت مبارک۔ ٹھیک ہے، اب آپ آج کر لیں ابھی پہلے، پھر اس کے بعد رضیہ کر لیں گی، ہے نا؟ جی جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ صدق اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اور یہ جو ہم گروپ کی بات کرتے ہیں نا، تو کچھ صورتوں کے ایک تو منزلیں ہوتی ہیں اور ایک جو ہے گروپ، تو یہ 5واں گروپ ہے، اس میں 13 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں، تو اور اس میں جو ہے 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت لمبی یہ صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم جو ہے جو بھی ہمارا ٹارگیٹڈ ہے وہ ہم پورا کر سکیں، اور زیادہ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے ایک بات کا ذکر کیا تھا، وہ آپ لوگ انشاء اللہ تعالی ہم گروپ میں بھی ڈال دیں گے کہ جو لوگ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ اپنی اٹینڈنس جو ہے زہرہ کو اور ان کو صباحت کو ضرور بتا دیں کہ وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، یا اگر ریکارڈنگ بعد میں سن رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ لکھ دیں کہ ہم ریکارڈنگ سن رہے ہیں، اور کتنی ریکارڈنگ سنی ہے سارے سپاروں کی، یا بعد میں اگر جوائن کیا ہے، تو اس سے ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، اور آپ کا بھی دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے اپنا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حاسبو قبل ان تو حاسبو، کوئی اور پوچھے تو ہم خود اپنا حساب بھی کر لیتے ہیں۔ تو سورہ سبا جیسے بتایا کہ مکی صورت ہے، اور اس کا آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ سے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمدللہ سے آغاز جو ہے سورہ فاتحہ کا، سورہ انعام کا، سورہ کہف کا، سورہ سبا کا، سورہ فاطر کا ہے۔ تو قرآن کے آغاز میں جو ہے سورہ فاتحہ، اور پھر الحمدللہ ہر 7-8 پاروں کے بعد جو صورت آتی ہے وہ تقریباً اسی طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن جانا چاہیے، کیونکہ حمد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر جو ہے وہ دونوں چھپا ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر وہ فیڈ ہو گیا یہ لفظ الحمدللہ ہے نا، ابھی ہم نے جو ہے جو دعا پڑھی تھی اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف خود بخود ہمارے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندر طرح ایبزارب ہو جائے گی۔ تو حمد اس خدا کے لیے اور شکر بھی اس اللہ کے لیے کہ جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے بے شک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ آخرت میں میدان حشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا، اور اس روز جو حمد میں کروں گا وہ کوئی نہیں کر سکتا،
اور وہ یہ بھی کہا فرمایا انہوں نے کہ وہ میں آج نہیں کر سکتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صلاحیت پوری بخشی جائے گی. اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے محمد اور احمد ہے نا، اور اس میں بھی جو ہے وہ جس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ تعریف کی گئی ہو. اور ہم سب الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تو ہم سب کون ہونے چاہیے؟ حمادون، یعنی کہ بہت زیادہ حمد کرنے والے. وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور وہ رحیم اور غفور ہے. وَهُوَ الرحیم الغفور، آیت نمبر 2 ہے نا. اب اس میں کتنی ساری چیزیں آپ خود بھی برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں کہ آسمان سے کیا اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، وحی، بارش، اور پھر زمین میں کیا کیا جاتا ہے، پانی جاتا ہے، بیج جاتا ہے، پھر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور پھر آسمان کی طرف کیا چیز اٹھتی ہے، ہمارے اعمال اٹھتے ہیں، دعا اٹھتی ہے، پر بہت سے پودے جو ہے، کھجور کا درخت اتنا جو ہے وہ ٹال، اس کے ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ اوپر کی طرف، اور سارے درخت بھی جو ہے اوپر کی طرف جاتے ہیں نا. تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اور یہ جو منکرین ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا اعتراض کرنا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ پھر وہی پوچھ رہے ہیں جو پیچھے ہم کتنے سپارے ہی پڑھ رہے ہیں کہ ہر وقت ان کو یا تو معجزوں کی فکر ہے یا قیامت کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو، قل، کہ وہ جو ہے وہ عالم الغیب پروردگار کی وہ قیامت جو ہے وہ تم پر آ کر رہے گی، ہے نا. حدیث جبرائیل سوچیں کہ اس کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی ہے. یعنی کہ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، رائی برابر تکبر بھی ہے. اور ہمارے تو خیر تکبر کے پہاڑ پورے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ایک جگہ لکھی ہوئی ہے ہمارے نامہ اعمال میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا نا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو ہم اگر جو ہے نیک عمل کر رہے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ قیامت کا مقصد کیا ہے؟ جزا سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کی بہترین جو ہے وہ جزا دیں. اور یہ ہم سب کے لیے بہت تقویت کا سبب ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی موت سے اور قبر سے اور قیامت سے ڈریں. بے شک اس کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو ایک چیز رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ نا، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے، اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم روزہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہترین اس کی جو ہے جزا دیں گے. تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریمی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اور جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اور اے نبی، یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق یہدی الی صراط العزیز الحمید. کہ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اوت العلم ہوں؟ کیا مجھے علم دیا گیا ہے؟ علم کا سورس اللہ تعالیٰ ہے. چاہے اس وقت ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم لائر ہیں، کیا میں نے قرآن سمجھ کے پڑھا؟ کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ تو وہ ہے اوت العلم. ورنہ پھر سارا علم جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے، وہ حال ہے کہ وہ اپنی خود افکار کی راہوں میں سفر کر نہ سکا ہے. تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے سراسر حق ہے. اور اللہ تعالیٰ عزیز و حمید، عزیز، زبردست، حمید، اپنی ذات میں آپ محمود. ہم اگر الحمدللہ کہیں گے تو وہ ہمارا جو ہے تملأ المیزان بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ بے شک ہماری اس کو جو ہے وہ قدر کرنے والے ہیں. پھر آیت نمبر جو ہے وہ 7.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے مذاق طرح طرح سے، کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی جادوگر. اب کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بتائیں کہ ایک ایسا بھی آدمی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو اس کو نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. پتہ نہیں یہ شخص اللہ کے نام سے کیا جھوٹ کرتا ہے، یہ مجنون ہے. تو اس قسم کی جو ہے چیزیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی جاتی رہی تھیں، اور ہم پیچھے پڑھتے بھی رہے ہیں نا. نہیں، بل الذین لا یؤمنون باللہ، اصل میں یہ ایسی باتیں کون کرتے ہیں؟ جو آخرت کو نہیں مانتے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور وہی جو ہے بہکے ہوئے ہیں. دلالم بعید کی بات آئی ہے. دلالم بعید جو ہے وہ دور کی گمراہی، یعنی گمراہ ہوئے تو یہ نہیں کہ اپنے کو فوراً پکڑ لیا، ایک ایگزٹ ہمارا جو ہے وہ مس ہوا تو ہم نے فوراً جو ہے اپنا جی پی ایس لگا کے کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہم نے صحیح کر لیا. یہ کرنے کے بجائے جو ہے بس وہ ٹھیک ہے اب تو بھٹک گئے تو بھٹکتے ہی چلے جائے، دور کیا، وہ واپس آ ہی نہیں سکتے ہیں. تو افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب. اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ، اللہم اجعلنا منہم، عبد منیب. اللہ تعالیٰ ہم کو عبد منیب بنا دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، یعنی کہ معجزہ لانا چاہیں، عذاب لانا چاہیں تو کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ ساری کائنات جو ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اصل میں نشانی ہے، نشانی آیات کی بار بار ہیں. کہتے ہیں نا کہ غور و فکر کرو، ہے نا. غور و فکر جتنا کرتے ہیں اس میں ہم کو کیا کیا چیزیں، ہم کو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو پہلے نظر آتی ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نظر آئے گا. اور اس کے بعد اگلا رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اب داؤد علیہ السلام کا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو جو ہے اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا ہے. اور فضل کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری اس سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں جس کے ہم مستحق بھی نہیں ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم سب جو ہے ہم روز اس چیز کا جو ہے اعادہ کرتے ہیں، ریمائنڈر ہمارے لیے کہ ہم سب بلیسڈ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضل دیا تھا. فضل جو ہے کیا کیا دیا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اوّبی معہ والطیر، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پرندے اور پرندے اور ساری چیزیں، پہاڑ جو ان کے ساتھ جو ہمس جو ہے وہ پڑا کرتے تھے. اور دوسری بہت بڑی کہ جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، جو ہے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے ہمیں شاہی خزانے سے نہیں لوں گا، مجھ کو جو ہے کوئی چیز ایسی سکھا دے کہ میں اپنی روزی خود کما سکوں. اور آج کل کے سوچیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو بھی سربراہان مملکت ہیں، ان کی کیا جو ہے وہ کیریکٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہمیں ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی بہت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے حکمران دے ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حسنات دے ہیں، اور ان کو جو ہے صحیح فیصلے کرنے آتے ہوں. اور وہ ہمارے اوپر کہتے ہیں نا کہ تمہارے حکمران تمہارے اپنے اندر سے ہیں، تو ہم جو ہیں ہم خود اپنے کیریکٹر کو بھی ٹھیک کریں تاکہ ہم جو ہے سلیکشن بھی صحیح کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کو جو ہے پرندوں کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے ہمز وہ پڑھتے تھے، اور پہاڑ بھی، اور النا لہ الحدید، ان کے لیے جو لوہے کو نرم کر دیا ہے. اور لوہے کو نرم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زرہ بختر جو ہے ان کو وہ خاص صنعت سکھائی جس سے جو ہے وہ فلیکزیبل قسم کی جو ہے زرہ بختر بنائی جاتی تھی، جس میں جو ہے وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے سینے کے حساب سے جو ہے فٹ ہو جاتی تھی نا. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ دس از دا موسٹ ماڈرن ٹیکنک، اس سے پہلے وہ موجود نہیں تھی. اور لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ جو لوہا ہے یہ زمین کی جو ہے وہ معدنیات میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے نا. حدید کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں گلشن حدید بھی ایک ہے نا، وہ جو اسٹیل مل کے ساتھ ہیں، تو جو ہے لوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسے ان کو بتایا ہے نا، سکھایا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہ تم زرہ بناؤ اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پہ رکھو. اور اے آل داؤد،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے آل داؤد نیک عمل کرو، انعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ یعنی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیک عمل کرو اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، انی بما تعملون بصیر۔ کتنا ہمارا جو ہے نا دل میں تقویت ہوتی ہے اگر ہم جو ہے سیدھے راستے میں اور ہم جو ہے لگے ہوئے ہیں، اپنی جو ہے بھاگ بھاگ کے فاستبقوا الخیرات کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ہمیں کتنی اس میں جو ہے وہ تقویت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ ہم نے ہوا کو مسخر کیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ، شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ سب ایک کارپٹ جیسی ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہوائی قالین جو ہے، اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ سب کے سب سفر کرتے تھے، اور اتنی فاسٹ جو ہے وہ سفر کرتے تھے کہ ایون جو آج کل کی فلائٹس بھی اتنی نہیں ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے وہ چلتے رہتے تھے۔ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ چند جو ہے وہ لمحوں میں یا جو ہے چند گھنٹوں میں سفر کر لیتے تھے، کہ ہم جو ہے قریب ترین بھی جانا چاہیں، اسلام آباد بھی جانا چاہیں تو ہمارے جو ہے وہ 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو صبح کو بھی اور شام کو، کیونکہ وہ جگہ جگہ جو ہے وہ چیزیں دیکھتے تھے، اور اس کے حساب سے جیسے کہ حدود کا قصہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا۔ اور پھر مزید جو ہے انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنیک کے پگھلے ہوئے تانبے کو چشمہ بہا دیا، کیونکہ جن ان کے انڈر تھے، ہے نا، جن ان کے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، کہ تانبا جو ہے وہ تانبا ایک ایسی دھات ہے جسے پہلے تو بہت ہی برتن بنتے تھے، اور اسے جو ہے باقاعدہ قلعی کرائی جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ کافی سیف ہوتی تھی۔ اور پھر اسٹیل اور نان اسٹک اور یہ ساری چیزیں اب جیسے جیسے وہ سامنے آتا جا رہا ہے، چیزیں پتہ چلتی جا رہی ہیں، اور موسٹ ماڈرن چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اب نان اسٹک تو یوز ہی نہیں کرنا ہے بالکل، کیونکہ اس میں سے کیمیکل نکل کے ہماری جو ہے خوراک میں ہوتا ہے۔ تو تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یعنی وہ ان کے انڈر تھے، اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھاتے، اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا نا۔ سوچیں ذرا کہ بادشاہت اور نبوت دونوں، اور نبوت بھی کیسی، کیونکہ انہوں نے یہ دعا بھی مانگی تھی، دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جس طرح سے جو ہے وہ بادشاہ ایسی کسی کو نہ ملے۔ تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جو ہے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان، ہے نا، کہ وہ اونچی اونچی جو ہے وہ عمارتیں اور تصویریں اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن ہیں۔ یہ تصویریں دیکھ کے لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت تو تصویریں بنتی تھیں۔ دیکھیں یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ لیونگ چیزوں کی تصویر، تو جو ہے وہ درخت کی بھی بن سکتی ہے، پہاڑ کی بھی بن سکتی ہے، اور یہ بھی پھر ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ فرض کریں کہ لیونگ چیزوں کی بھی بناتے تھے تو شریعتیں الگ ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہوتی تھیں، اب نہیں ہوتی۔ تو اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، یعنی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی دیگیں تو انسان بنا ہی نہیں سکتا جیسے کہ ان جنہوں نے بنایا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے؟ اے عملو آل داؤد شکرا، اس کو جو ہے باقاعدہ ہائی لائٹ کریں، اپنے دلوں میں ہائی لائٹ بھی کر لیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، کہ آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اشکرو، کہ شکر کرو، نہیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ شکر ہمارے پوری وجود میں نظر آئے، ہمارے دل کے نظر آئے، کیونکہ عمل جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، سوچ، قول اور فعل۔ تو میری سوچ بھی جو ہے شکر والی، میرے جو منہ سے بات نکلے وہ بھی شکر والی، اور میرا فعل جو جوارح ہے وہ بھی ہے نا، بالقلب باللسان اور بالجوارح۔ تو اے ملو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکایت کہ میرے بندوں میں بہت ہی کم جو ہے وہ شکر کرتے ہیں۔ اللہم جلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ شکر کرنے والا بنائے ہیں، اور ظاہر ہے ہم تو اتنا شکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں جتنا ہم سب کو ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ شکر کی بات آئی ہے، اور پھر اگلا قصہ جو ہے وہ قوم سبا کا، ملکہ بلقیس کا ہے، کہ شکر سے اعراض جو ہے وہ نعمتوں کو بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب سلیمان پر علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہیں تھی جو اس کے عصا کو کھا رہی تھی۔
یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جنوں کو تو غیب کا علم ہے، جنوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ انسان ہم سے بہت ڈرتا ہے، تو جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہم کو دعائیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو ہے ہم کو جنوں کی جو خراب قسم کے جن ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس جو ہے لکڑی کو عصا کو پکڑے ہوئے کھڑے تھے، اور جن ان کی جو ہے روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی، ان کو جو ہے جنوں کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ اسی طرح سے سارے کام کرتے رہے، اور ان کے عصا کو جو ہے دیمک نے کھا لیا، اور جب وہ پوری اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہے، جب وہ گرے تب جو ہے وہ جنوں کو پتہ چلا۔ تو اس کا مطلب ان کو بھی کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اب جو ہے آیت نمبر 15 میں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہی دیکھے بار بار اس ہم نے نعمتوں والی صورت کون سی پڑھی تھی، اب آپ لوگ کو یاد ہو گئی ہوگی، سورہ نحل، جس میں شہد کی مکھی کا قصہ تھا۔ اور اب جو ہے پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کتنی شکر کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ رب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتا اکل خمط واصل شیء من صدر قلیل۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ان کو حکم تھا کہ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، کھاؤ اور شکر ہے نا، یہ بھی ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہماری اگر شکر کا تعلق ہماری عبادت سے بھی ہے، اور جو بھی ہم کلوا من طیبات کی بات آئی ہے کہ صاف رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ شکر سے پہلے تو ظاہر ہے وہ ٹاپ پہ تھے، اور یہ اصل میں قوم کون سی تھی؟ قوم سبا، 800 قبل مسیح ہے نا، یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے بند بنا کے رکھے ہوئے تھے، جس کا بھی ہم نے جو ہے وہ قصہ پڑھا ہے نا کہ ہم نے ان کے جو ہے وہ بند توڑ کے سیلاب بھیج دیا ہے نا۔ اس میں فارضوا فرسن علیہم سیل العرم، تو انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے بند بنا رکھے تھے، اور آبپاشی کا ان کا جو ہے وہ اریگیشن کا جو ہے وہ بیسٹ سسٹم تھا نا، اور ان کے پاس باغات کی کثرت تھی، کیونکہ جو ہے یہ دو باغوں کا ذکر سے یہ مطلب نہیں کہ صرف دو، یعنی کہ جگہ جگہ جو ہے وہ لائن سے باغات تھے، اور جن میں جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں جو اگتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سیلاب بھیجا، اور وہ باغوں کے بدلے میں انہیں وہ باغ دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ جو ہے کچھ بیریاں بھی تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو ناشکر انسان کا جو ہے ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے نا، حل نجازی الا الکفور ہیں۔ تو نعمتوں کی ناقدری، کیونکہ ہم سب خواتین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب خواتین بیٹھے ہیں تو خواتین کے بارے میں وہ حدیث ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ جہنم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواتین کو بہت دیکھا، کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناقدری کرنے والی اور ناشکری کرنے والی، تو ہم سب کو اس سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اور حدیث بھی ہے کہ من یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا تو وہ رب کا کیا شکر ادا کرے گا۔ تو اسی لیے جب میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں میرا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور میں آپ سب کو جزاکم اللہ خیرن کثیرن، کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے جو ہے ٹائم سے نکال کے، کسی کے اتنی صبح سویرے ہے کہ کوئی دوپہر میں ہے، وہ کس طرح سے جو ہے ہم سب مل کے جو ہے قرآن کی کلاس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے۔ تو اب پہلے جو یہ بستی تھی یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ہونے والی جو ہے نا وہ ہونے والی تجارت پر پوری جو ہے قوم سبا کی جو اجارہ داری تھی، سرسب شاداب اور مختلف قسم کی خوشبوئیں بھی تھیں ان کے یہاں نا۔ اور پھر جب وہ تباہ ہوئی ہیں، یعنی کہ پھر اس کے، اور یہ ایسی بھی تھی کہ اس میں اتنے قریب قریب بستیاں تھیں کہ کوئی جو ہے ڈکیتی وغیرہ کا خطرہ ہی نہیں ہوتا تھا، ایک بستی ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی، کوئی ریزنی کا ڈر نہیں تھا۔ اور پھر ختم ہوئی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی باغ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ کانٹوں والی چیزیں وہ سب جو ہے بنا دی۔ تو یہ نعمتوں کی ناقدری کی بات ہے نا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقالو، انہوں نے کہا ربنا باعث بین اسفارنا، کہ ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں۔ اب انہوں نے واقعی یہ دعا مانگی تھی، یا ان کے اعمال نے یہ دعا مانگی تھی؟ بعض اب ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ مسافتیں جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے لمبی کر دی جاتی ہیں، وہ کام جو پہلے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے پھر وہ ہمارے لیے مشکل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی کراچی اتنا کنجسٹڈ ہے اور کبھی کبھی ہم کو یہ لگتا ہے کہ اتنا جیسے کہ انسان ابل رہے ہیں، اور جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کتنے دور دور، ارے کہ وہ ایک ہی شہر ہے لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے کینیڈا میں بھی اگر ہم مسیس آگا سے جو ہے اسکاربرو جائیں، اگر وہاں جائیں تو ہمیں لگتا ہے ارے یہ تو بہت ہی دور جیسے جانا پڑ رہا ہے، کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہائی وے سے سفر ہے، تو پھر اس کا مطلب بہت ہی دور ہے۔ تو اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور آخر کار ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ تو یہی حال ہوتا ہے کہ جو صبر نہیں کرے نا، اللہ تعالیٰ وہ ان کا حال بتا رہے ہیں، اور انہیں بالکل جو ہے وہ کہ مزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، ان کو ہم نے تر بتر کر دیا، ڈسپرس کر دیا۔ اس میں جو ہے کس کے لیے نشانی ہے؟ جو صبار اور شکور دونوں جو ہے وہ مبالغہ کے صیغے ہیں۔ صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے۔ اب آیت نمبر 26، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا نا، شیطان کا گمان بالکل سچ ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی شیطان کی، سوائے ایک گروہ کے ہیں۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا۔ ہم نے شیطان کا خطبہ بھی پڑھ لیا، کل بھی ہم نے یہ ریوائز کیا تھا کہ شاید شیطان بھی اتنا نہیں سمجھتا ہوگا کہ اتنے ہی سب میرے پیچھے لگ جائیں گے، کہ میں تو صرف ان کو جو ہے وہ ایک بات بتاتا ہوں اور سب جو ہے میرے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں جو ہے کوئی کلب بنایا گیا جس کو سیٹن کلب، اور اس میں پوری جو ہے ساری الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ابلیس کو کوئی اقتدار تو نہیں تھا، ہے نا، علیہ من سلطان، وہ کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو کچھ ہوا اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کون آخرت کو ماننے والا ہے اور کون شک میں پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور اے نبی ان مشرکین سے کہو، اب شرک کی نفی ہے۔ شرک کی نفی میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم پہلے جتنی چیزیں پڑھی ہیں وہ تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیں، ریمائنڈر ہمارے لیے ہو جائے کہ مشرکین عرب کے 2 عقائد تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور پھر بہت سارے لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات تو ٹال ہی نہیں سکتے۔ اور جو ہندو میتھولوجی ہے اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے جو ہے معبودوں کو پکارو جو تم اللہ کے سوا سمجھتے تھے۔ اور ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اللہ تعالیٰ کے حضور تو کوئی شفاعت کسی کے لیے نفع بخش ہوگی ہی نہیں، سوائے ہے نا الا لمن اذن لہ، ہے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کر سکتے۔ کس کے لیے کی جائے گی اور کون کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا۔ اور یہ ہم نے آیت الکرسی میں پڑھ لیا ہے نا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکریم۔ اور جب ان کے وہی پھر جو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ جو فضا کا عالم ہوگا، گھبراہٹ، یعنی جب حشر کا میدان ہوگا اور جزا اور جو ہے لوگوں کو گھبراہٹ دور ہوگی، تو پھر وہ جو ہے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، یعنی جس کے لیے جو ہے سفارش کی گئی ہوگی اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی، تو وہ پوچھیں گے کیا جواب دیا، تو کہیں گے ٹھیک جواب ملا، اور وہ بزرگ کو برتا رہے، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 24 ہے، 24 25، اس میں جو ہے نا پھر وہی جو ہم نے 20واں سے پارہ شروع کیا تھا، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سوالوں کے ذریعے تبلیغ نا، آپ سے کہا تھا کہ اپنے کسی بچے کو، بچوں کے بچوں کو جو ہے وہ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ ضرور کیا کریں کہ سوالوں کے ذریعے تکلیف جو ہے وہ تبلیغ کریں نا۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ آج کل افطار کرتے ڈھیر ساری چیزیں، کسی بچے سے پوچھیں یہ کھجور کس نے دی، اچھا یہ آئی کہاں سے، تو تم کو آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور کہو اللہ، ہے نا، قل اللہ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
اب یا تو ہم میں سے تم میں سے کوئی ایک ہدایت پہ یا کھلی گمراہی میں، جو تم خود کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اور پھر تم مانتے نہیں، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی باس پرس نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تو اس کی جو ہے ہم سے ولا نسأل عما تعملون، جو تم کرو گے تو ہم سے پوچھنی ہوگی، تم ہی پکڑے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور پھر سب بہترین فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ فتاح العلیم ہوں۔ اور ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ تو هو اللہ العزیز الحکیم۔ نظر مکی صورت میں توحید اور شرک کی نفی بار بار، اور پھر جو ہے اعلیٰ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی نشانیاں بار بار دکھائی جاتی ہیں، اور اس کے بیچ میں دیکھیں کیونکہ رسالت کی بھی بات ہوتی ہے نا، توحید رسالت آخرت مکی صورتوں میں۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہم نے بہت ساری سورہ احزاب میں پڑھی ہے نا، اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جس نے سنا اور اگر جو ہے ان پر جو ہے درود اور سلام نہیں بھیجا تو وہ ہلاک ہو۔ اور پھر ہم نے کل یہ بھی پڑھا کہ جو ہے وہ ہمیں کیا کس طرح سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ درود اور سلام پڑھنا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں 10 مرتبہ، اور اس میں ہم شارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ ہم نے کل پڑھا تھا نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فجر اور مغرب کی جو فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ ہیں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا سب سے چھوٹا والا پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جو ہے درود اور سلام دونوں۔ تو یہاں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے لیے جو ہے آیت نمبر 28 کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، للناس ہے للمؤمنین نہیں ہے، تو ہم اگر جو ہے وہ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ اپنے نان مسلم تک تو جو ہے اس پیغام کو پہنچائیں کہ آپ کو ہم نے جو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، پوری انسانیت کے رحمت للعالمین۔ اور یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، کہو تمہارے لیے کیسے دن کے بار بار باتیں آ رہی ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور جو ہے وہ عذاب کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب یہ آئے گی تو ایک لمحہ تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 ہے، یہاں پہ جو ہے ہمارا الحمدللہ 22ویں سپارے کا جو ہے وہ نصف ہو گیا ہے۔ اور وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانیں گے نہیں اور توریت کو بھی نہیں مانیں گے، اور پھر وہی ساری باتیں جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں کہ یہ بار بار جو ہے کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے تھے، اور پھر لیڈرز اور فالوورز کی کہ جو ہے جو لوگ کسی کو فالو کرتے تھے تو وہ وہاں جا کے جو ہے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم دبے ہوئے تھے اور ہم جو کر رہے تھے وہ تمہاری وجہ سے کر رہے تھے، اور جو لیڈرز ہوں گے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا۔ تو یہ سارا قصہ اس پورے اس میں ہے۔ آیت نمبر جو ہے وہ 34 وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں جو ہے خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے، غور سے سنے ہیں، مترفوها، اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ حق کا انکار ہمیشہ کھاتے پیتے لوگوں کی طرف سے ہے نا۔ ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی حواری تھے جو کہ دھوبی تھے ہے نا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سب کو جو ہے اس کی کتنی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم سب جو ہے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، الحمدللہ الحمدللہ ہے نا، تو جس کے لیے جو ہے وہ جزا بڑی ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو مانیں گے نہیں تم کو، کیوں نہیں مانیں گے، کیوں کہتے ہیں ہم تو تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اور اس میں وہ دیکھیں مال اور اولاد تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے، اور ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اور وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ ان اللہ لا ینظر صورکم ومالکم ولکن اللہ ینظر قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے قلب سلیم کر دے،
ہے نا، جو پرورٹڈ نہ ہو، کسی کے خلاف نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو پاس جو ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھے۔ اور یہ تمہاری اولاد دولت اور اولاد تمہاری نہیں ہے جو ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں جو ایمان لائے نیک عمل کرے ہیں تو ان کو ان کے عمل کی دوہری جزا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ یقدر لہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی ان سے کہو کہ میرے بندوں میں سے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھینچ کے دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہیں، ہے نا۔ حدیث کیا ہے کہ انفق، تم خرچ کرو گے تو تم پر خرچ کیا جائے گا، ہے نا۔ بعض جب ہم کسی کو کوئی تحفہ بھیجتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو ہم کو اور کتنی چیزیں مل جاتی ہیں، اور کتنے لوگوں کا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، اللہ تعالیٰ فوراً پے بیک کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کچھ کر دیتے ہیں کسی کو، فوراً اس کے بدلے میں اور زیادہ اچھی چیز ہم کو مل جاتی ہے نا۔ ہم سب کا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کو پسند ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا نہیں یہ موقع ہم فلاں کو دے دیں، پتہ چلتا ہے اس سے اچھا جوڑا ہم کو مل گیا، اس سے اچھی کوئی اور چیز مل گئی ہیں۔ تو یہ پے بیک والی جو ہے آیت نمبر 39، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں رکھتا، فوراً دے دیتا ہے۔ وہ یوم یحشرہم جمیعا ثم یقول، اور جب جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کریں گے پھر فرشتوں سے پوچھیں گے۔ اب انہوں نے کیونکہ فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا تھا نا، تو فرشتوں سے سوال، جیسے ہم نے سورہ مائدہ میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب پورا پڑھا تھا نا، کہ کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کہی کہ مجھے جو ہے اللہ کا بیٹا بنایا جائے۔ تو یہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے نہ کہ ان لوگوں سے، ہے نا۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہے نا، کیونکہ وہ جنوں کو بھی تو بہت مانتے ہیں نا، جنوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں یہ بات آئی ہے، فرشتوں سے سوال ان کا جواب کہ وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور آج تم میں سے نہ تو کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان۔ اب آیت نمبر 43، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ۔ پھر وہی پرانی بات، باپ دادا کے دین سے، یہ بندہ تو آیا ہے تو ہم کو تو باپ دادا کے دین سے دور کر دے گا۔ جب بھی آپ دین کی بات کسی تک پہنچانا چاہیں، آپ اب قرآن سے جڑ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہیں، آپ نے گھر میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے غلط چیزیں کر رہے ہیں، اور آپ نے جیسے ہی کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم یہ باتیں کیوں کر رہی ہو، تم بہت ہی بڑی وہ ہو، ہمارے تو باپ دادا بھی پڑھے لکھے تھے اور تم بڑی آئی ہو، اور ہم سب کو یہ باتیں اس قسم کی سننے کو ملتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے جو فیصلہ کس چیز پر کرنا ہے کہ کیا قرآن میں اور کیا حدیث میں ہے۔ اگر ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ نیک ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں تو بے شک ہمیں ان کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جو قرآن اور حدیث سے کوئی مختلف چیز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو پھر بچانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اور حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کے تو عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، اور جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو کیسی میری سزا سخت تھی۔ 5واں رکوع ختم ہوا ہمارا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ۔ اب آیت نمبر 46، کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر دماغ لڑاؤ، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے جب نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے برین اسٹارمنگ کرو۔ ہم اہم باتوں پہ میٹنگ کرتے ہیں نا، نہیں سمجھ میں آتا ہم کہتے ہیں اچھا میٹنگ کریں گے نا، مل کے ذرا سوچیں گے کہ کیا کیسے اس چیز کا حل ہے، تو برین اسٹارمنگ کرو۔ اور اب جتنی بھی ورک شاپس ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے پھر سب کو برین اسٹارمنگ کے لیے کہا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں تم اکیلے یا دو دو مل کے دماغ لڑاؤ، سوچو آخر تمہارے صاحب میں کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی، یعنی کہ یہ وہ تو جو ہے صرف نذیر الکم ہے نا، وہ تم کو جو ہے خبردار کر رہے ہیں، اس میں مجنون ہونے کی کیا بات ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اور اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک ہو۔ وہی ساری بات جو سورہ ہود اور سورہ ہم نے یونس میں پڑھی تھی کہ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں وہ جو ہے کوئی بھی اجر نہیں مانگتے، اور اجر جو ہے وہ ہمارا ان اجریہ الا اللہ،
اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اجر دے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری پیاری بہنیں جو ہے جو اپنے وقت سے نکال کے جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس آتی ہیں، اور دیکھ کے ان کو اتنی تقویت ہوتی ہے، اتنی تقویت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ بہترین اجر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو، تمام غیب کے علم کو جانتا ہے۔ اور قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، اور جو ہے اب حق آ گیا، باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں ان دللت فانما ادل علی نفسی، کیونکہ جب لوگ بحث کرتے ہیں تو بحث برائے بحث ہے نا، ایک دوسرے کو جو گمراہ کہنے لگتے ہیں، تو کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو پھر اس کا پھر میرے اوپر جو ہے عذاب آئے گا، اور اگر جو ہے میں ہدایت پر ہوں تو وہ میرا تو وحی کی بنیاد پر ہوں، انہیں تدیت فبما یوحی الی ربی، کیونکہ رب نے میری طرف جو ہے وہ وحی کی ہے، اس لیے میں ہدایت پر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو سمیع قریب، اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں، بہت زود وقت قریب، جو مانگنا ہے مانگو ان سے۔ اور ولو تری، اب یہ آخر کی جو آیات ہیں یہ قیامت کا منظر ہے کہ جب تم دیکھو گے نا پھر وہ جزا سزا، فضا کا جو ہے گھبراہٹ میں لوگ پھر رہے ہوں گے، اور قریبی سے وہ پکڑ لیے جائیں گے، اور اس وقت کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، حالانکہ اب جو ہے وہ دور نکل گئے ہیں، اب تو ان کو واپس نہیں آ سکتے، کفر کر چکے، اور دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اور اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو جو ہے وہ محروم ہو چکے۔ انہم کانوا فی شک مریب، تو سب سے پہلی جب سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو شک وہ والا شک جو انسان کو جو ہے نا وہ ایک اس میں ڈال دے کہ کریں یا نہ کریں، تو ہم کو اس شک سے نکلنا ہے۔ کوئی بھی آیت سمجھ میں نہیں آئے تو ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے نا۔ تو الحمدللہ سورہ سبا ہماری ختم ہوئی۔